نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کے انسانوں کے دنیا و آخرت کے مسائل کا حل اپنے دین میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں بعض لوگوں کے دشمن ہوں گے، لوگ نبیوں کے بھی دشمن رہے۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ قابل احترام اور بزرگ ہستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، لوگ آپ کے بھی دشمن رہے۔ بھائیو دوستو، آج ہم آپ کو ایسے اعمال بتائیں گے کہ اگر آپ نے یہ اعمال کیے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو دشمنوں کی شر سے بچائیں گے، اور اگر آپ کے دشمن آپ کو نقصان پہنچانے سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان سے انتقام لیں گے، اور جو دشمن آپ کو تباہ و برباد کرنا چاہے گا اللہ جل شانہ اسے نیست و نابود کر دیں گے۔ عمل بتانے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کے نیچے سرخ رنگ کے سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس چینل کی سبسکرپشن فری ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کر کے آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سارے عالم کے انسانوں تک پہنچانے میں حصہ دار بن جائیں گے۔ ہمارے ان تمام بھائیوں اور بہنوں کو یہ اعمال کرنے کی خصوصی اجازت ہے جو اس چینل کو سبسکرائب کریں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ساری انسانیت تک پہنچانے میں حصہ دار بنیں گے تاکہ دکھی انسانیت کی خدمت ہو سکے۔ ان اعمال کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کریں کیونکہ نماز اعمال کو انتہائی طاقتور بنا دیتی ہے۔ بھائیو دوستو، آپ ایک عمل کریں یا تمام عمل کریں، ہر عمل کے ساتھ اول و آخر درود شریف کا اہتمام ضروری ہے، اور عمل کرنے کے بعد کم از کم 5 منٹ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر یعنی رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو دعا اللہ تعالیٰ سے رو کر مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرماتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جسے رونا نہ آئے تو وہ رونے کی شکل بنا لے، اللہ تعالیٰ اسے بھی رونے والوں میں شمار فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، یہ وہ ہتھیار ہے جو تلوار کے بغیر دشمن کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی دشمن کا خوف ہوتا یا دشمن سے مقابلہ درپیش ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے، جس پر اللہ تعالیٰ شانو غیب سے دشمن کی تباہی کا بندوبست کر دیتے۔ پہلا عمل یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ دشمن کے مقابلے میں نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اور آپ دشمن کی طرف سے پہنچائی جانے والی تکلیف پر صبر کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہو، اللہ تعالیٰ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ آپ روزانہ 2 نفل صلاۃ الحاجت پڑھ کر دشمن کی شر سے پناہ مانگیں۔ دوسرا عمل سورہ لہب ہے، یعنی تبت یدا ابی لہب وتب۔ یہ سورت روزانہ 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ زیادہ بہتر ہے کہ فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد پڑھیں، اور یہ سورت پڑھ کر دشمن کے بارے میں جو بھی دعا مانگنا چاہتے ہیں وہ دعا مانگیں۔ دعا کے اول و آخر درود شریف پڑھیں۔ تو جب آپ سورہ لہب پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ شانہ آپ کے دشمن کو بھی عبرتناک سزا دیں گے۔ تیسرا عمل قرآن کریم کی یہ دعا ہے۔ یہ دعا ایک اللہ کے نبی نے مانگی۔ دعا یہ ہے، فدعا ربہ انی مغلوبا فانتصر، جس کا ترجمہ یہ ہے، آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو چکا، اب تو ان سے انتقام لے۔ یہ دعا روزانہ 41 مرتبہ پڑھیں۔ جب اللہ کے نبی نے یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن کو تباہ و برباد کر دیا۔ چوتھا عمل، یہ عمل قرآن کریم کی یہ دعا ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں، یقیناً اللہ سارے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ دعا روزانہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اول و آخر درود شریف پڑھ کر اپنے دشمنوں کے بارے میں دعا مانگنی ہے۔ پانچواں عمل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا ہے۔ یہ دعا ابو داؤد شریف میں نقل کی گئی ہے۔ یہ دعا اس وقت پڑھی جاتی ہے جب کسی کو دشمن کا خوف لاحق ہو۔ دعا یہ ہے،
اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یہ دعا روزانہ 313 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اول و آخر درود شریف پڑھ کر دشمن کے بارے میں جو بھی دعا مانگنا چاہتے ہیں وہ دعا مانگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے سرسبز و شاداب رہے میرا وہ امتی جو میری بات کو سنے اور من و عن دوسرے تک پہنچا دے۔ آپ اس ویڈیو کو شیئر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کے حقدار بن سکتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعا کے ساتھ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔